آج کل مخصوص ناتخواں جو ہیں نہایت چمکیلے بھڑکیلے اور بہت زیادہ کڑھائی والے لباس پہنتے ہیں، تو کتنی اجازت ہے کہ چمکیلے بھڑکیلے لباس پہن سکتے ہیں یا عمامے چمک پٹی والے پہنتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ مجبور یہ میڈیا کھینچتا کرنا پڑتا ہے، تو کتنی اجازت ہے اور کتنی اجازت نہیں؟ ہائے میڈیا کی مجبوری، میرے کو مووی بناتے ہوئے کسی نے کہا بال ذرا صحیح کر لو، تو میں نے تو ایک بار یوں سب کر دیے تھے، میں نے کہا لو میں تو یوں بناؤں گا۔ میڈیا کی مجبوری نہیں، ہماری مجبوری ہے۔ میڈیا کا کوئی تقاضا نہیں، اپنے نفس کا تقاضا ہے۔ تمام اسلامی بھائی برائے کرم تشریف رکھیں۔ آپ ناتخواں اسلامی بھائیوں کی جذبات امیر سنت ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ حمید آ جائے، حمید اب بولے لوگ، یہ بہت اچھے ناتخواں ہیں، بہت برسوں پرانے دوست ہیں میرے۔ کورنگی آئے نہیں ورک لو، تشریف رکھیں ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ الحمدللہ ناتخوانن کی عید ہے، اذکروا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ۔ وہ لباس کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا، تو اصل شوخ لباس یہ شرعاً مکروہ تحریمی ہے، جو شوخ لباس ہو۔ شوخ لباس کیا ہوتا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ تو میرے خیال میں آپ کو فتاوی رضویہ شریف کے 23ویں جلد سے پڑھ کر ہی بتا دوں، تاکہ کہ میں بولوں گا تو پتہ نہیں وہ کچھ نہ کچھ تعویلیں آ جائیں گی ذہن میں، اس کی کم آئیں گی تعویلیں ذہن میں۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے جو اگر روگردانی کرتا بھی تو اپنے اس سے دوستی بھی نہیں نا اپنی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 615 پر ارشاد فرماتے ہیں، یوں ہی لباس شہرت پہننا، یعنی اس قدر چمکیلا نادر ہو جس پر انگلیاں اٹھیں، اور بالقصد اتنا ناقص و خسیس کرنا بھی ممنوع ہے جس پر نگاہیں پڑیں۔ یوں ہی ہر انوکھی اچنبھے کی ہیئات وضعات تراش خراش کے وجہ انگشت نمائی ہو۔ سنن ابی داؤد وغیرہ وغیرہ میں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے شہرت کا لباس پہنا اس کو اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی لباس پہنائے گا۔ اور ابن ماجہ میں ذلت کا لباس، یعنی ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، پھر جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس روایت کے تحت جو شہرت کے کپڑے پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ویسا ہی لباس شہرت پہنائے گا جس سے عرصات محشر میں معاذ اللہ ذلت و تفضیح ہو، پھر اس میں آگ لگا کر بھڑکا دی جائے گی۔ مزید اعلیٰ حضرت رد المحتار کا جزئیہ نقل کرتے ہیں، دو شہرتوں سے منع فرمایا، ایک حد سے زیادہ نفاست اور دوسری حد سے زیادہ رسوائی سے۔ اقول، یہ اعلیٰ حضرت کا اقول جو ہوتا ہے یہ اپنے فتوے کا عطر ہوتا ہے، یعنی میں کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت اپنا اندیا بیان فرماتے ہیں، اس میں یہ جزیے کے متعلق
جو ابھی میں نے عرض کیا، ان دونوں سے خاص نہیں بلکہ عجیب و غریب حالت بنانا جو شہرت کا باعث ہو اور لوگوں کے لیے نظارہ بنے، وہ قطعاً سب شہرت کا لباس ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آج کل جو طرح طرح کے لباس پہنے جاتے ہیں اور امامہ جس انداز کا پہنا جاتا ہے وہ شوخ لباس کی تعریف میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر شوخ کی تعریف میں ہے تو ابھی آپ نے اس کے سنے احکام، یا یہ ہوگا کہ بعض کا شوق ہوگا، بعض کا ہو سکتا نہ ہو شوق، یہ کہ آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے، ایسا لباس ہوتا ہے۔ وہ جب کسی مجمع میں بیٹھا ہوگا تو لوگوں کی نظر اٹھے گی کہ یار کیسا پہن رکھا ہے، یہ جا رہا ہو تو انگش نمائی۔ شریعت نے سادگی کو پسند کیا، تو بہرحال یہ کہ اب آپ کے سامنے پوزیشن میڈیا کی مجبوری ہے، اپنے نفس کی مجبوری ہے، میڈیا کیا کر لے گا؟ یہی نہ کہ اپنے کو پیسے ملتے ہیں وہ بند ہو جائے گا، تو ویسے ہی بند ہونا چاہیے۔ اگر نعت شریف پڑھنے کی اجرت لیتا جب تو ہے حرام، تو لینا نہیں چاہیے۔ ابھی تک جو لیے وہ بھی لوٹانے ہوں گے، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ بولو کہ میں دین کے کام میں استعمال کروں گا اس کو تو بھی جائز نہیں ہے، واپس دینے پڑیں گے۔ یہ تھوڑی کسی کی جیب کاٹ کر غریب کی مدد کر دو، حرام کے ذریعے کیا آپ مدد کرو گے کسی کی؟ اس لیے وہ تو مجبوری ہی نہیں ہے۔ آپ سادہ لباس پہنے، بے شک مدنی حلیہ اگر سارے اپنا لیں گے نا تو میڈیا والوں کی مجبوری آپ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گروپ بنے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے اور چینل والوں کے جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں ان کی چاپلوسی کرتے رہے تو وہ آپ پر حاوی رہیں گے۔ آپ ایک ہو جاؤ گے تو آپ ان پر حاوی ہو جاؤ گے۔ وہ جیسے ہم بچپن میں اپنے لڑکپن میں پڑھا کرتے تھے کہ وہ سبق تھا، اس میں 11 بھائی ہوتے تھے۔ یہ 11 بھائی آپس میں لڑتے بہت تھے، باپ سمجھاتا رہتا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار باپ نے کیا کیا، ان کو سمجھانے کا عجیب نسخہ استعمال کیا۔ وہ 11 لکڑیوں کا ایک گٹھا لایا اور 11 بیٹوں کو جمع کر کے سب کو باری باری دیا کہ اس کو توڑو۔ سب نے زور لگایا، کوئی بھی نہیں توڑ سکا۔ پھر اس نے وہ گٹھا کھول دیا، ایک ایک لکڑی سب کو دی، بولا آپ توڑو، تو چٹاخ سے ساروں نے توڑ دیا۔ تو باپ نے سمجھا کہ بیٹا دیکھو، جب تک تم اس طرح اکیلے یعنی ایک دوسرے سے منہ چڑھاتے رہو گے، لڑتے رہو گے نا، تو دشمن تم پر حاوی رہے گا۔ اور جس دن تم 11 ایک ساتھ ہو گئے نا، کوئی تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا۔ تو بچوں کی سمجھ میں آ گیا، العاقل تکفیہ الاشارۃ، عقل مندارہ اشارہ کافی۔ تو سارے ناتخوان اگر اپنی زبانی لسانی سارے تعصبات چھوڑ کر سب ایک دوست ہو جائیں گے نا آپس میں، اور دین کے لیے اللہ کے لیے محبت ان کی ہو جائے گی، سارے سیدھے ہو جائیں گے جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، سب صحیح ہو جائیں گے۔